نیشنل ہیرالڈ نوجیون اور قومی آواز کے مشترکہ ادبی پروگرام ادب نامہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں عمران ایم خان، اور آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے ایک ایسے شاعر پر جنہوں نے روایت اور جدت کے سنگم پر کھڑے ہو کر اپنے عہد کے احساسات کو نہایت سلیقے اور جرأت کے ساتھ لفظوں میں ڈھالا۔ ایک ایسا لہجہ جو اپنے اندر درد بھی رکھتا ہے اور وقار بھی، مزاحمت بھی رکھتا ہے اور تہذیبی شائستگی بھی، جس کو بچائے رکھنے میں اجداد بک گئے، ہم نے اسی حویلی کو نیلام کر دیا۔ تم نے نظر جھکا کے جہاں بات کاٹ دی، ہم نے وہیں فسانے کا انجام کر دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں منصور عثمانی کی، وہ شاعر جن کے کلام میں داخلی کرب، سماجی شعور اور فکری بالیدگی ایک ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور نظامت کی بات کی جائے تو منصور عثمانی نہ صرف ایک صاحب اسلوب شاعر ہیں، بلکہ محفل کو سنبھالنے کا ایسا ہنر بھی رکھتے ہیں کہ سامعین خود کو پوری طرح اس فضا کا حصہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ان کی نظامت میں شائستگی بھی ہے، برجستگی بھی، اور ایک ایسا ربط بھی جو محفل کو بکھرنے نہیں دیتا۔ اور آج کی اس خوبصورت ادبی نشست میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی باوقار شخصیت جن کی آواز میں ٹھہراؤ، لہجے میں وقار اور گفتگو میں گہرائی نمایاں طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ وہ نہ صرف قادر الکلام شاعر ہے، بلکہ مشاعرے کی روایت کو نئی زندگی دینے والوں میں ایک معتبر نام بھی ہے۔ اپنی دلنشی نظامت، شستہ اسلوب اور ادبی فہم کے باعث سامعین کے دلوں میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ جناب معین شاداب صاحب، شاداب صاحب، ادب نامہ میں آپ کی آمد ہمارے لیے یقیناً باعث سعادت ہے۔ آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی۔ سب سے پہلے ہم منصور عثمانی کی ابتدائی زندگی، ان کے خاندانی پس منظر اور اس ماحول کے بارے میں جاننا چاہیں گے جس نے ان کی شخصیت اور شاعری کی بنیاد رکھی۔ بالکل، کسی شاعر یا ادیب یا کسی بھی فنکار کی جو شخصیت بنتی ہے، شخصیت یا فنی شخصیت، ان میں ان تمام چیزوں کا بڑا دخل ہوتا ہے جن کا ذکر آپ نے کیا، چاہے وہ خاندانی پس منظر ہو یا ان کی ابتدائی زندگی ہو۔ اگر ہم منصور عثمانی صاحب کی شعری شخصیت کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شعری شخصیت کی تعبیر و تشکیل میں خاندانی روایات اور ان خاندانی روایات کی شعری وراثت، اساتذہ کی صحبت اور روایتی شعری تربیت کا بڑا بنیادی کردار ہے۔ اور انہی تمام چیزوں نے نہ صرف ان کے اندر شعری ذوق پیدا کیا، بلکہ زبان پر گرفت کا سلیقہ بھی سکھایا۔ اور پھر انہوں نے نہ صرف اپنی شاعری میں بلکہ نظامت میں بھی سامعین سے براہ راست مکالمہ پوری دنیا میں بہت کامیابی کے ساتھ کیا۔ جب ہم منصور عثمانی صاحب کا ذکر کرتے ہیں تو شہر جگر کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق شہر جگر مراد آباد سے تھا۔ جب مراد آباد کی بات ہوتی ہے تو قمر مراد آبادی صاحب کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور جب قمر مراد آبادی صاحب کا تذکرہ ہوگا تو جناب گوہر عثمانی صاحب کا ذکر بھی ضرور ہوگا۔ گوہر عثمانی صاحب جو جناب قمر مراد آبادی صاحب کے شاگرد تھے، تو منصور عثمانی صاحب کے والد محترم جناب گوہر عثمانی صاحب ہیں۔ گوہر عثمانی صاحب نے ایک زمانے تک مشاعروں پر راج کیا، مشاعروں میں شعر بھی سنائے، مشاعروں کی نظامت بھی کی، اور ان کا ایک شعر بڑا مقبول ہے کہ کھنڈر دیار وفا کے قرید کر دیکھو، ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا۔ تو اس خانوادے سے تعلق ہے جناب منصور عثمانی صاحب کا۔ والد محترم گوہر عثمانی، ان کا جو گھر ہے گوہر عثمانی صاحب کا، اس کا نام ہے ماہو انجم منزل۔ تو منصور عثمانی صاحب اسی ماہو انجم منزل کا ایک بڑا روشن ستارہ ان کو کہا جا سکتا ہے، اور پورا ادبی ماحول تھا۔ جناب گوہر عثمانی صاحب کے علاوہ خود منصور عثمانی صاحب کے بھائی کشور عثمانی صاحب، اور وہ اصلاحی قطعات کہا کرتے تھے، اس کے لیے ان کو مشاعروں میں بھی بلایا جاتا تھا، اور ایک ان کا امتیاز تھا اصلاحی قطعات کہنے کا۔
اور اگر ہم تھوڑا سا بعد کی بات کریں، منصور عثمانی صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں احمد میاں عثمانی، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، وہ بھی شاعر تھے، حالانکہ انہوں نے شاعری ذرا تاخیر سے شروع کی تھی، ممکن ہے کہ حد ادب رہا ہو، کچھ بڑے لوگوں کا پاس رہا ہو، بھائیوں کا، والد محترم کا، لیکن وہ بھی بہت اچھے شاعر تھے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں ذرا سا، تو یہ سلسلہ تیسری نسل میں داخل ہو رہا ہے۔ منصور عثمانی صاحب کے جو فرزند ہیں جناب تنویر جمال عثمانی صاحب، وہ بھی شاعر ہیں، اور وہ نعتیں خاص طور سے کہتے ہیں۔ تنویر جمال عثمانی صاحب کا ایک نعتیہ شعری مجموعہ تنویر عقیدت کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے۔ تو یہ ایک خاندانی سلسلہ ہے، ایک مطلب وہ خانوادہ ہے جو بھرا پورا ہے ادب سے، شاعری سے، جس طرح میں نے گوہر عثمانی کا تذکرہ کیا، پھر بعد میں ان کے بھائیوں کا ذکر ہوا، ان کے بچوں کا ذکر ہوا۔ تو ایسے ماحول میں جناب منصور عثمانی صاحب نے آنکھیں کھولی۔ آ، بہت بڑے بڑے شعراء کرام، چونکہ خود مشاعروں سے تعلق تھا گوہر عثمانی صاحب کا، تو ان کے ہاں ہمیشہ بڑے بڑے شعراء کرام کی آمد و رفت رہتی تھی۔ اس میں نشور واحدی صاحب، راز الہوادی جیسے بڑے لوگ، دلاور فگار اور وسیم بریلوی تک، کتنے شعراء، ایک پوری کہکشاں ہے جو ماہ و انجم منزل کا رخ کرتی تھی مختلف مواقع پر۔ تو بس انہی شعراء کی صحبت میں، گھر کے ادبی ماحول میں، منصور عثمانی صاحب میں کچھ دلچسپی بڑھی ان شعراء کی باتیں سننے میں، یعنی بڑی دلچسپی لیا کرتے تھے، ان کو باتیں اچھی لگتی تھی، شاعروں کی شاعری اچھی لگتی تھی، اور پھر انہیں شعر ذہن نشیں ہونے لگے، اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ مصرے موضوع کرنے لگے، اور پھر باقاعدہ شاعر ہو گئے۔ جب انہوں نے ابتدا میں شاعری شروع کی تو مسئلہ تھا کہ کس کو کلام دکھائیں، تو والد محترم سے تو کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، ایک پاس تھا، لحاظ تھا، ایک تکلف تھا کہ وہ کس طرح سے گوہر عثمانی صاحب کو اپنا کلام دکھائے، تو ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ بہرحال ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ قمر مراد آبادی صاحب کو کلام دکھایا جائے، ان سے اصلاح لی جائے۔ تو ابتدائی کچھ غزلیں منصور عثمانی صاحب نے قمر مراد آبادی صاحب کو دکھائی، لیکن وہ ان اصلاح سے کچھ مطمئن نظر نہیں آئے۔ ظاہر قمر مراد آبادی صاحب گوہر صاحب کے بھی استاد تھے، اور ایک طویل فہرست ان کے اساتذہ کی، لیکن منصور عثمانی صاحب یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ اگر میرے کلام میں اصلاح کی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، کوئی لفظ ترمیم کیا ہے تو کیوں کیا ہے، مصرع بدلا ہے تو کیوں بدلا ہے، اور پھر ان کی اصلاح کی ہوئی غزلوں کو کس طرح سے اپنی شاعری بتائے۔ تو یہ منصور عثمانی صاحب کے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال رہا۔ تو عموماً جو اچھے اساتذہ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ توجیحات بھی اصلاح کے ساتھ ساتھ لکھتے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی روایت، غزل کہی، کاغذ پر لکھی، استاد کو تھما دی، استاد نے غزل دیکھی، اس میں کچھ کانٹ چھانٹ کی، کچھ قدر بیوت کی، اور اس میں اصلاح کر کے وہی کاغذ یا کسی دوسرے کاغذ پر غزل لکھ کر اپنے شاگرد کو دے دی۔ یہ بھی ایک عام روایت ہے، لیکن منصور عثمانی اس سے مطمئن ہونے والے نہیں تھے۔ ان کو یہ سمجھنا تھا کہ کیوں ترمیم کی جا رہی ہے، یہ لفظ بدلا ہے تو کیوں بدلا ہے۔ تو وہ تمام سوالات جو منصور عثمانی صاحب کے ذہن میں جاگزی ہو رہے تھے، اور ان کا جواب ان کو نہیں مل رہا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے اشعار جو وہ کہتے تھے، بس یوں ہی بغیر شاعر کا نام لیے اپنے والد محترم جناب گوہر عثمانی قبلہ کو دکھانے شروع کر دی۔ وہ ان کو سناتے، اور وہ کچھ اس پر کوئی رائے ظاہر کرتے اپنی۔ ایک دن یہ ہوا کہ گوہر صاحب نے پوچھا منصور عثمانی صاحب سے کہ یہ مجھے آپ آئے دن کس کے شعر سناتے رہتے ہیں، یہ کون صاحب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑی ہمت کر کے کہا کہ یہ میرے شعر ہیں۔ تو انہیں حیرت ہوئی کہ کیا تم شعر کہتے ہو؟ بہرحال گوہر صاحب پر یہ کھلا کہ منصور عثمانی صاحب بھی، جو ان کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، ایشور صاحب تو شاعری کر ہی رہے تھے، وہ بھی شعر گوئی سے شغف رکھتے ہیں۔ بہرحال پھر وہ گوہر صاحب ان کے اشعار میں اصلاح کرتے رہے، لفظ ترمیم کرتے رہے، بتاتے رہے کہ کہاں کیا کمی ہے۔ تو یہ جو انداز تھا اصلاح کا، منصور عثمانی صاحب کو پسند آیا، جس طرح سے گوہر عثمانی صاحب ان کی تربیت کر رہے تھے۔ کوئی لفظ بدلا ہے تو کیوں بدلا ہے، اور نشست و برخاست کیا ہوتا ہے، شعر کو کس طرح سے روانی اس میں پیدا کی جا سکتی ہے،
یہ تمام باتیں ان سے ڈسکس وہ کرتے رہے. اور پھر انہوں نے اپنا ایک شعر انہوں نے کہا. منصور صاحب نے ان کو سنایا، شاید ان کا پہلا شعر تھا. انہوں نے سنایا کہ لکھنے کے لیے دل کی کہانی بھی نہیں ہے، لکھنے کے لیے دل کی کہانی بھی نہیں ہے، پڑھنے کے لیے میر کے اشعار بہت ہیں. تو یہ شعر اصلاح کے لیے دیا گوہر صاحب کو، تو گوہر صاحب نے اس میں بہت معمولی سی ایک ترمیم کی، اور ایک لفظ کی ترمیم سے مصرع کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس کے معنی و مفہوم کی نئی پرتیں کھلنے لگی. انہوں نے کہا کہ لکھنے کے لیے دل کی کہانی تو نہیں ہے، اب بھی کو وہ تو سے بدل دیتے ہیں. لکھنے کے لیے دل کی کہانی تو نہیں ہے، پڑھنے کے لیے میر کے اشعار بہت ہیں. تو یہ بہت پسند آئی منصور صاحب کو کہ دیکھیے ایک ذرا سی ترمیم سے مصرع کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور یہ اصلاح سخن کی خوبی بھی ہے، یہ وصف ہے جو لوگ شاعری سکھاتے ہیں اساتذہ، کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہلکی سی ترمیم سے، لفظ کو ادھر ادھر کرنے سے، لفظ بدل دینے سے، اس کا متبادل لانے سے شعر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ اس کا ایک لطف پیدا ہو جاتا ہے. تو اس شعر میں ایک روانی پیدا ہوئی، اس کا ایک تیور پیدا ہوا. اسی طرح ایک بار منصور عثمانی صاحب بتا رہے تھے کہ جیسے شمع کا وزن ہے، یہ عمران صاحب یہ بڑا پریشان کرتا ہے. جی اس کو لوگ ہمیشہ بہت سے لوگ بظاہر اس کو وفا یا دفع کے وزن پر مان لیتے ہیں اور مار کھا جاتے ہیں، جبکہ وزن جو ہے یہ شین میم اس میں جو ہے وہ ساکن ہے، اور این بھی ساکن ہے، یعنی شین میم زبر شم اور این ساکن. تو یہ دونوں ساکن ہے، صرف شین پر حرکت ہے. تو اس طرح کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اس کا شم کا وزن نہیں کر پاتے، باندھ نہیں پاتے. تو اس کا ایک آسان طریقہ بتایا گوہر عثمانی صاحب نے، اور اساتذہ اسی طرح کی باتیں بتایا کرتی تھی کہ ہم جہاں لفظ شمع ہے وہاں لفظ شام رکھ کر دیکھیں. شام آسان ہے، تو اگر شام آ رہا ہے وزن میں تو ٹھیک ہے، وہ شمع کا وزن بھی، ورنہ شعر خارج از بحر ہو سکتا ہے. تو اس طرح یہ تمام چیزیں منصور عثمانی صاحب نے اپنے والد محترم سے سیکھی، اور ان کا اس پورے ماحول کا بڑا دخل تھا. اب ان کے ناظم بننے کا قصہ بھی سن لیجیے، کیونکہ آپ نے تعارف بھی کرایا کہ وہ ناظم مشاعرہ بھی ہیں، اور ایک بڑی پہچان ہے ان کی ناظم مشاعرہ کے طور پر. اور اتنی بڑی پہچان ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں کہ جن کی شاعری پر اتنی توجہ نہیں دی گئی پھر ان کی نظامت کے آگے. تو یہ ملک زادہ منظور احمد صاحب اور انور جلال پوری صاحب اور عمر قریشی صاحب جو بڑے ناظمین تھے اس زمانے میں، اور کچھ دیگر لوگ بھی نظامت کر رہے تھے، جس میں جو کیجول نظامت کرتے تھے بشیر بدر صاحب تھے، یا اور دیگر بہت سے لوگ تھے، کنور مہندر سنگھ سہر تھے. تو اس زمانے میں انہوں نے ایک بڑا مقام حاصل کیا ان تمام ناظمین مشاعرہ کے درمیان. اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ گوہر عثمانی صاحب چونکہ تمام شہر کے جلسوں میں شامل ہوتے تھے، نشستوں میں شامل ہوتے تھے، مشاعروں میں شامل ہوتے تھے، تو وہ نظامت بھی کیا کرتے تھے. گوہر عثمانی صاحب شاید ہی بہت کم لوگوں کو معلوم ہو یہ بات. تو منصور عثمانی صاحب بتا رہے تھے مجھے کہ ایک مشاعرہ تھا مراد آباد آفیسرز کلب میں، وہاں منصور عثمانی صاحب بھی ساتھ تھے گوہر صاحب کے. گوہر صاحب کو نظامت کرنی تھی. پھر اچانک انہوں نے منصور صاحب سے کہا کہ مشاعرے کی نظامت کیجیے. وہ حیران و پریشان کہ میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں. بہرحال انہوں نے والد محترم کے احترام میں ان کے حکم مانتے ہوئے مشاعرے کی نظامت کی، اللہ کا نام لے کر، اور بڑی کامیابی ملی. شہر بھر میں چرچا رہا، بات ہوئی کہ بھائی منصور عثمانی نے بڑی اچھی نظامت کی وہاں ان کے نوجوان نے. تو یہ نظامت کا ان کا نقطۂ آغاز تھا. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ سب والد صاحب کی عظمتوں کا صدقہ تھا اور اللہ کا کرم تھا کہ وہ اس مشاعرے کی نظامت کرنے میں کامیاب رہے. اور پھر شہر میں نظامت کی، معاملہ شہر سے نکل کر ضلع تک پہنچتا ہے، ضلع کے مختلف مقامات پر نظامت کی، پھر صوبے میں نظامت کی، پھر صوبے سے نکل کر ملکی سطح پر ناظم ہوئے، اور پھر پوری دنیا میں یعنی وطن سے باہر انہوں نے ایک خاص انداز میں خود کو تسلیم کرایا. اور ان کی نظامت کی جو خوبی ہے وہ ان کے ہاں ایک وقار ہے نظامت میں. اس میں آواز کا وقار بھی ہے، اس میں لفظوں کا وقار بھی ہے، اور اس میں ایک شائستگی ہے اور ایک شگفتگی ہے. یہ منصور عثمانی صاحب کی خوبی ہے نظامت کی. لیکن شعری طور پر ان کا نقصان ہوا. بس بات چونکہ طویل ہو رہی ہے، لیکن قصہ یہی ختم کرتا ہوں. یہ جواب اہم بھی تھا کہ
اس وقت ملک زادہ منظور صاحب اور انور جلال پوری اور ثقلین حیدر، ان لوگوں کی صفوں میں یا اس زمانے میں مشاعرے میں ایک ناظم کے طور پر تسلیم کر لے جانا ایک بڑی بات تھی. تو ایک چیلنج تھا منصور عثمانی صاحب کے سامنے کہ اب میں اس کو برقرار کیسے رکھوں، کس طرح سے میں اس دوڑ میں شامل رہوں. تو انہوں نے ساری توجہ جو ہے وہ نظامت کو سنوارنے، سجانے اور نکھارنے میں لگا دی، اور مطالعہ کرتے رہے اور بہت اچھی نظامت وہ کرتے رہے. بہرحال اس طرح سے ان کی شاعری کا تھوڑا سا نقصان ہوا، لیکن شاعری بھی وہ بہر حال کرتے رہے، لیکن شاعری پر توجہ کم دی. حالانکہ 4 شعری مجموعے ان کے شائع ہو چکے ہیں. جی شاداب صاحب، آپ نے منصور عثمانی کی ابتدائی زندگی، ان کے خانوادے، استاد شاگرد کی روایت جو کہ ان کے والد صاحب بھی استاد تھے، اور پھر ان کی نظامت پر بڑی تفصیلی روشنی ڈالی جو ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی سود مند بھی رہی ہوگی۔ بات چیت کا سلسلہ اب آگے بڑھاتے ہیں۔ منصور عثمانی کی شاعری میں روایت اور جدت کا ایک خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے، آپ اس پہلو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی جی، بہت اچھا سوال ہے. ان کے یہاں روایت اور جدت کا امتزاج ملتا ہے، سنگم ملتا ہے. لیکن انہوں نے یوں ہی نہیں، بلا وجہ نہیں فیشن کے طور پر اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے روایت اور قدیم غزل کو، جو ہمارے اساتذہ کی روایات ہے، جو کلاسیکی غزل ہے، اس کو تخلیقی عمل میں رہنمائی کے لیے قبول کیا. جو روایت جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو تخلیقی عمل میں کس طرح سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، کس طرح سے رموز سیکھے جا سکتے ہیں، جو بنیادیں ہیں، جو مبادیات ہیں، اس سمت میں انہوں نے ان بزرگوں کی شعری روایت سے جو ہے استفادہ کیا. لیکن کبھی اپنے مضامین کو پامال نہیں ہونے دیا. وہاں ایک نیا پن، ایک تازہ کاری انہوں نے ہمیشہ قائم رکھی. اور اگر جدت کی بات کریں تو جدید اسلوب کو انہوں نے آ، اس کے تقاضوں کو اس حد تک اختیار کیا کہ اخلاقیات متاثر نہ ہو، احترام آدمیت متاثر نہ ہو، زبان و بیان کا کوئی خزانہ نہ ہو، شائستگی میں کوئی فرق نہ آئے. تو یہ ان تمام حدود میں رہتے ہوئے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، انہوں نے جدید جو ہمارے ایک طرح سے رجحانات ہو سکتے ہیں، جدید نظریات ہو سکتے ہیں، یا جس طرح سے جدید غزل ہمارے سامنے آ رہی تھی، اس کو انہوں نے قبول کیا. لیکن انہوں نے وہ جو لہجہ تھا، جو ایک نفاست تھی کلاسیکی روایت کی، اس کو ہمیشہ برقرار رکھا، اور ہمیشہ یہ کوشش کی کہ معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو. جدید شاعری سے اور جدید عصری مسائل کو اپنی شاعری میں قبول کرنے سے یا ان کا استعمال کرنے سے بڑی خرابیاں بھی پیدا ہوئی ہیں شاعری میں، زبان کی سطح پر، موضوعات کی سطح پر. اس سے اخلاقی بگاڑ بھی ہوا. لیکن منصور عثمانی صاحب نے اس کا خیال رکھا، مطلب روایات کہاں تک لینی اور جدید رجحانات کا کہاں تک خیال کرنا ہے، یہ انہوں نے بہت خیال رکھا. یہ ان کی خوبی بھی. ایک شعر میں ان کا سناتا ہوں کہ دشمنی میں بھی محبت کا نہ چھوٹے دامن، دشمنی میں بھی محبت کا نہ چھوٹے دامن، کام مشکل ہے مگر دوستو کوشش کرنا. تو یہ وہی تھا جس کا ہم نے ذکر کیا کہ مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے اس کا خیال رکھا. ایک اور شعر ان کا پڑھتا ہوں کہ دل کو بچا کے رکھا تھا دنیا سے آج تک، دل کو بچا کے رکھا تھا دنیا سے آج تک، لے آج ہم نے یہ بھی تیرے نام کر دیا. لے آج یہ بھی ہم نے تیرے نام کر دیا. تو یہ بالکل جو ہماری جو شعری روایت ہے اس سے وہ استفادہ کر رہے تھے. اور ایک شعر اور سن لیے کہ میں نے تو زندگی کو تیرے نام کر دیا، اب مجھ کو انتظار تیرے فیصلے کا ہے. تو بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلو جو ان کے یہاں شاید تھی، اور ایک جو ہمارا ایک روایتی سانچہ یا ڈھانچہ ہے غزل کا، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے انہوں نے روایتوں سے استفادہ کیا. اور جدت کا اظہار انہوں نے اس لیے کیا کہ انہوں نے موضوعات جدید دیکھے، عصری مسائل، اور جو ایک لہجہ ہو سکتا ہے اس کی انہوں نے پیروی کی. اور اس طرح سے ایک حسین سنگم ان کی شاعری کا بن جاتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر کی کمائی ہے غزل کی خوشبو، زندگی بھر کی کمائی ہے غزل کی خوشبو، ہم نے مشکل سے بچائی ہے غزل کی خوشبو. تو غزل کی خوشبو بچاتے رہے جدید رجحانات کے درمیان بھی. جی، نئی نسل کے شعراء کے لیے منصور عثمانی کی شاعری اور شخصیت سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیے، منصور عثمانی کی شاعری سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اس میں فکر کی گہرائی بھی ہونی چاہیے اور سماجی شعور بھی ہونا چاہیے.
یعنی یہ دونوں پہلو، ان عناصر کا امتزاج ان کی شاعری میں مل جاتا ہے، اور ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ ان کے ہاں دونوں چیزیں ہیں، ذاتی مشاہدات بھی ہیں اور شعوری ادبی کوششیں بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ سماجی شعور جو ہے وہ صرف کتابوں سے نہیں آتا ہے، بلکہ وہ مشاہدات سے آتا ہے۔ وہ ایک زندگی کو دیکھنے کے احساس کا نام ہے، اور ایک سنجیدہ اور ذمہ دار شاعر ہونے کے ناطے منصور عثمانی صاحب نے سماجی سروکار کو شعوری طور پر اپنے کلام کا حصہ بنایا، اور وہ صرف یہ محسوس نہیں کرتے بلکہ اس کا ادبی اظہار، بلکہ کوئی چیز وہ محسوس نہیں کرتے بلکہ اس کا ادبی اظہار جو ہو سکتا ہے کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، یا اس کو ادبی سانچے میں ڈھالنے کا ہنر بھی منصور عثمانی صاحب کو معلوم ہے۔ تو ہم ان کی شاعری میں اگر دیکھیں کہ سماجی موضوعات جس طرح ہیں تو وہ صرف نعرہ بن کر نہیں آتے ہیں، بلکہ وہ ایک فکر کی سطح پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں پر، ہمارے معاشرے پر۔ جی، ناظرین و سامعین ہمیشہ اس لمحے کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ منصور عثمانی کے چند منتخب اشعار سنا کر اس نشست کو مزید دلکش بنا دیں۔ ہاں، بہت سے اشعار، بے شمار اشعار ہیں ان کے جو پیش کیے جا سکتے ہیں۔ میں اس وقت ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے، اور میں اس کو کوٹ بھی کرتا ہوں اکثر نظامت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دلی کی نہیں دل کی کہانی سنیے، مجھ سے دلی کی نہیں دل کی کہانی سنیے، شہر تو یہ بھی کئی بار لٹا ہے مجھ میں، شہر تو یہ بھی کئی بار لٹا ہے مجھ میں، جہاں جہاں کوئی اردو زبان بولتا ہے، جہاں جہاں کوئی اردو زبان بولتا ہے، وہیں وہیں میرا ہندوستان بولتا ہے، وہیں وہیں میرا ہندوستان بولتا ہے۔ کیا مزے کا شعر کہا ہے کہ خوشبو سے کس زبان میں باتیں کریں گے لوگ، جو ہماری شعری روایت ہے۔ خوشبو سے کس زبان میں باتیں کریں گے لوگ، محفل میں یہ سوال تجھے دیکھ کر ہوا، محفل میں یہ سوال تجھے دیکھ کر ہوا۔ اور ایک شعر اور سناتا ہوں کہ ہم نے کچھ گیت لکھے ہیں جو سنانا ہے تمہیں، ہم نے کچھ گیت لکھے ہیں جو سنانا ہے تمہیں، تم کبھی بزم سجانا تو خبر کر دینا، تم کبھی بزم سجانا تو خبر کر دینا، وقت ہوتا ہے بے وفا یارو، وقت ہوتا ہے بے وفا یارو، آدمی بے وفا نہیں ہوتا، آدمی بے وفا نہیں ہوتا۔ میں نے وہ دلی کا شعر سنایا تھا ان کا، مجھ سے دلی کی نہیں دل کی کہانی سنیے، شہر تو یہ بھی کئی بار لٹا ہے مجھ میں۔ تو وہ دیکھیے انہیں خیال بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دلوں کی بات کو دلی سے جوڑ کر یارو، دلوں کی بات کو دلی سے جوڑ کر یارو، غزل کو ہم نے بڑی کشمکش میں ڈال دیا۔ تو یہ غزل جب ایک اس سے گزر رہی تھی، جو موضوعات غزل میں آ رہے تھے، اور یہ منصور عثمانی صاحب کا جو شعری مجموعہ ہے کشمکش، اس کا ایک ٹائٹل شعر بھی ہے جو میں نے آپ کو سنایا، دلوں کی بات کو دلی سے جوڑ کر یارو، غزل کو ہم نے بڑی کشمکش میں ڈال دیا۔ ایک اور بہت مزے کا شعر سنیں گے، محبت کا مقدر تو ادھورا تھا ادھورا ہے، محبت کا مقدر تو ادھورا تھا ادھورا ہے، کبھی آنسو نہیں ہوتے، کبھی دامن نہیں ہوتا، کبھی آنسو نہیں ہوتے، کبھی دامن نہیں ہوتا۔ ایک اور مطلع ان کا میں سنا رہا ہوں، بڑا اچھا مطلع ہے کہ آنکھوں سے محبت کے اشارے نکل آئے، آنکھوں سے محبت کے اشارے نکل آئے، برسات کے موسم میں ستارے نکل آئے، برسات کے موسم میں ستارے نکل آئے، تو اس کو چاہا تھے وفا کی تو مجھے غور سے پڑھ، وہ کتابوں میں کہاں ہے، وہ کتابوں میں کہاں ہے جو لکھا ہے مجھ میں۔ یہ وہی بات ہے کہ آدمی کو صرف کتابیں نہیں بلکہ اپنے آس پاس کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، اپنے معاشرے کو پڑھنا پڑتا ہے۔ تو اس کو چاہا تھے وفا کی تو مجھے غور سے پڑھ، وہ کتابوں میں کہاں ہے جو لکھا ہے مجھ میں، سمجھو کہ زندگی کی وہیں شام ہو گئی۔ اب دیکھیں یہ جو انسانی وقار ہے، اس کا جو اپنا ایک عزت نفس ہے، ڈگنیٹی ہے، اس کی بات کر رہے ہیں منصور عثمانی صاحب۔ سمجھو کہ زندگی کی وہیں شام ہو گئی، کردار بیچنے کا جہاں بھی سوال آئے، کردار بیچنے کا جہاں بھی سوال آئے، میں ضرور آؤں گا منصور تمہاری خاطر، تم جو مقتل کو سجانا تو خبر کر دینا۔ وہ ایک بار وہ غزل سنانے کی بات کر رہے تھے کہ میں نے کچھ گیت تمہارے لیے بھی لکھے ہیں، تم کوئی بزم سجانا تو خبر کر دینا۔ اب وہ کہہ رہے کہ میں ضرور آؤں گا منصور تمہاری خاطر، تم جو مقتل کو سجانا
تو خبر کر دینا، تم جو مقتل کو سجانا تو خبر کر دینا. تو بہت سے اشعار ہیں ان کے جو سنائے جا سکتے ہیں. اور دو تین شعر اور سن لیجیے. مجھ کو بجھنے نہ دو چراغ وفا جاگتے رہو، بجھنے نہ دو چراغ وفا جاگتے رہو، بجھنے نہ دو چراغ وفا جاگتے رہو، پاگل ہوئی ہے اب کے ہوا جاگتے رہو. دیکھیے پورا عالمی منظرنامہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں، موجودہ صورتحال بھی دیکھ سکتے ہیں جو کچھ ہو رہا دنیا میں. بجھنے نہ دو چراغ وفا جاگتے رہو، پاگل ہوئی ہے اب کے ہوا جاگتے رہو. اور کہتے کہ الفاظ سو نہ جائیں کتابوں کو اوڑھ کر، الفاظ سو نہ جائیں کتابوں کو اوڑھ کر، دانشوران قوم ذرا جاگتے رہو، دانشوران قوم ذرا جاگتے رہو، جاگتے رہو. کچھ بھی ہو یہ تو میرے یار نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو یہ تو میرے یار نہیں ہو سکتا، میں تیرا حاشیہ بردار نہیں ہو سکتا، میں تیرا حاشیہ بردار نہیں ہو سکتا. رسم اظہار محبت میں ضروری ہی صحیح، یہ تماشا سرے بازار نہیں ہو سکتا. یہ روایتوں کا تقدس ہے جو ان کے ہاں ملتا ہے، یہ تماشا سرے بازار نہیں ہو سکتا. تو ایسے بہت سے اشعار ہیں منصور عثمانی صاحب کے جو کوٹ کیے جا سکتے ہیں. تو بہرحال روایت سے وابستگی اور زبان و بیان کا احترام اور لحاظ اور ادبی اخلاقیات، یہ منصور عثمانی صاحب کی شخصیت کا بھی حصہ ہے اور ان کی شاعری کا بھی حصہ ہے. شاداب صاحب، آپ نے جس خلوص، فہم اور محبت کے ساتھ منصور عثمانی کی شخصیت اور ان کے کلام کے مختلف پہلوؤں کو ہمارے سامنے رکھا، وہ یقیناً قابل قدر ہے. آپ کی گفتگو نے نہ صرف ایک شاعر کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کی، بلکہ ادب کے کئی نئے دریچے بھی ادا کیے. ناظرین و سامعین، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ نشست آپ کے لیے فکر انگیز اور معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی. اگر آپ کو ادب نامہ کی یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ادبی نشست آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. اگلی نشست میں ہم ایک اور ادبی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. جلد دوبارہ ملاقات ہوگی.